السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال خیل جی، آپ دیکھ رہے ہیں خیل جی ٹی وی۔ دوستو جیسی جیسی انسانوں کی آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ویسے جنگلات کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ ان جنگلات کے خاتمے کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی جانور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں آپ کو چند ایسے خوبصورت جانور دکھاؤں گا جن سے دنیا جلد ہی محروم ہو جائے گی، اور یہ جانور صرف تصویروں تک محدود ہو سکے گی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، تتلیاں۔ دوستو کون شخص ہے جو اس رنگا رنگ کیڑی کی محبت میں گرفتار نہ ہو اور اس کی دید کو پسند نہ کرتا ہو؟ آپ نے بھی یقیناً اپنے بچپن میں ان کے پیچھے بھاگ کر کافی وقت گزارا ہوگا، مگر آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے لڑکپن میں جگہ جگہ نظر آنے والی تتلیاں اب باغات تک میں بہت کم نظر آتی ہے؟ دوستو زیادہ امکان یہی ہے کہ زندگی کی مصروفیات نے آپ کو اس بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ دیا ہو، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ کیڑی مار ادویات کی بے تحاشا استعمال اور جینیات کے استعمال سے تیار کی گئی فصلوں نے ان خوبصورت تتلیوں کا سفایا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک وقت تھا دنیا کو چھوڑے صرف بر اعظم امریکہ میں ہی اربوں کی تعداد میں تتلیاں الٹی پھرتی تھی، مگر 1995 یا صرف 20 سال سے بھی کم عرصے میں ان کی نسل کا 90% سفایا ہو چکا ہے، اور دنیا بھر میں بمشکل ہی چند کروڑ یا زیادہ سے زیادہ 1 ارب تک ہی رہ گئی ہے، جس کی بھی جلد ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، برفانی ریچھ۔ دوستو زمین کی سب سے بڑی گوشت خور شکاری درندہ بننا آسان نہیں، مگر برفزاروں میں پائی جانے والی ان ریچھوں کو یہ خطاب مل چکا ہے جن کی لمبی ناخن ویل مچھلی تک کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ ایک مکمل بالغ برفانی ریچھ کا وزن آدھی ٹن سے زیادہ ہو سکتا ہے، جس میں زیادہ حصہ چربی کا ہی ہوتا ہے، مگر عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی باعث برف کی پگھلاؤ میں اضافے اور ان کی پسندیدہ شکار سیلز کی کمی نے انہیں بقا کی جدوجہد پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ ریچھ ایک وقت میں 100 پاؤنڈز تک گوشت کھا سکتا ہے، مگر خوراک کی کمی کی باعث ایک جگہ سے دوسری جگہ تیرتی ہوئی جانے کی کوشش میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، جبکہ شکاریوں کی ہاتھوں ماری جانے والوں کی تعداد الگ ہے۔ نمبر 3، شہد کی مکھیاں۔ دوستو دنیا بھر میں شہد کی مکھیوں کی تعداد میں بھی نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ماہرین اس کا ذمہ دار کھیتوں میں استعمال کی جانے والی کیڑی مار ادویات کو قرار دیتی ہے۔ کیڑی مار ادویات میں موجود کیمیائی مادی شہد کی مکھیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ 30 برس قبل امریکہ میں موجود شہد کی مکھیوں کی تقریباً 40 لاکھ کالونیاں موجود تھی، لیکن اب ان کی تعداد گھٹ کر صرف 20 لاکھ تک ہی رہ گئی ہے۔ تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ کیڑی مار ادویات ہیں۔ نمبر 4، گریٹ وائٹ شارک۔ دوستو گرم خون کی یہ سمندروں کی سب سے بڑی شکاری مچھلی جو پانیوں سے 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چھلانگ لگا سکتی ہے، مگر شکار کے لیے استعمال کی جانے والی کمرشل نیٹس یا جال نے انہیں شدید نقصان پہنچایا ہے۔ شارک مچھلی کا شکار دنیا کے بیشتر ممالک میں غیر قانونی قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان کی نسل کے خاتمے کا خطرہ ہے، تاہم اس کے باوجود ہر سال سینکڑوں شارکس انسانوں کے ہاتھوں ماری جاتی ہے۔ دوستو شارک مچھلیوں کی نشو و نما کافی سست ہوتی ہے اور انہیں مکمل شعور حاصل کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، جبکہ ان کی افزائشی نسل کی شرح بھی بہت کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 20 سال کے دوران گریٹ وائٹ شارک کی تعداد میں 50% کمی ہوئی ہے۔ شکار کے علاوہ سمندر میں خام تیل کی پھیلاؤ نے بھی انہیں کافی متاثر کیا ہے۔ نمبر 5، ہاتھی۔ دوستو کرۂ ارض کی سطح زمین کا سب سے بڑا اور بھاری جانور جو غصے میں ہو تو بے پناہ تباہی مچا سکتا ہے۔ درخت کیا باری باری چٹانیں بھی اس کی ٹکراؤ برداشت نہیں کر سکتی، مگر اس بات کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ چڑیا گھر میں بچوں کا سب سے پسندیدہ یہ جانور ہماری اگلی نسل دیکھنے سے محروم رہ جائے گی۔ ایک اندازے کے مطابق 2002 عیسوی کے بعد سے جنگلوں میں پائی جانے والی ہاتھیوں کی تعداد میں 60% کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور اب ان کی مجموعی آبادی 1 لاکھ سے بھی کم رہ گئی ہے۔ ہاتھیوں کو افریقی جنگلات کی کٹائی اور ہاتھی دان کے لیے ان کی شکار کی باعث خاتمے کا خطرہ درپیش ہے۔ نمبر 6، ٹائیگر یا بنگالی شیر۔ دوستو زرد اور سیاہ داریوں والا یہ پرہیبت اور خوبصورت درندہ دیکھنے میں چاہے کتنا بھی خوفناک اور انسانوں کا شکار کرنے میں بدنام ہو، مگر ہماری نسل کے افراد نے ہی اسی خاتمے کے قریب پہنچا دیا ہے۔ چینی ادویات ساز مارکیٹ کے لیے اس کی بے تحاشا شکار نے گزشتہ 100 برسوں کے دوران ٹائیگر کی 97% آبادی کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اب جنگلوں میں اس کی تعداد ایک تخمینے کے بعد 3200 ہی رہ گئی ہے۔ نمبر 7، افریقی شیر۔ دوستو افریقہ ویسے تو جانوروں کی جنت ہے، مگر ان کا بادشاہ شیر ہی ہے جس کی حکمرانی کا چیلنج کرنا کسی جانور کی بس کی بات نہیں۔
ببر شیر اور شیرنیوں پر مشتمل اس کی گروپس لگ بھگ ہر افریقی ملک کی جنگلات یا وسیع میدانوں میں پائی جاتی ہے، مگر یہ پرشکوہ شکاری جانور بھی شکاریوں اور اعضاء کے حصول کے لیے بے تحاشا شکار ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 40 برسوں کے دوران انسانوں نے افریقی شیر کی 90% نسل کا صفایا کر دیا ہے اور اب ان کی تعداد 17,000 سے بھی کم رہ گئی ہے، جس کا بھی آئندہ چند برسوں میں خاتمے کا امکان ہے۔ نمبر 8، شارک بیکڈ یا ڈولفن مچھلی۔ دوستو یہ خوبصورت اور انسان دوست مچھلی بچوں بڑوں سب میں بہت مقبول ہے، مگر شکاریوں کو بھی یہ کچھ زیادہ ہی پسند ہے، تبھی تو 90 کی دہائی کی بات سے اب تک 90% ڈولفنز کو مارا جا چکا ہے اور اب ان کی تعداد بہت کم ہی رہ گئی ہے۔ مختلف مچھلیوں کے شکار کے دوران ان کا مارا جانا ہی ڈولفن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ نمبر 9، لیدر بیک کیچوے۔ دوستو سمندر میں پائی جانے والا یہ خوبصورت کیچوے بھی خاتمے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کمرشل فشنگ جال کے بے تحاشا استعمال کے نتیجے میں ان کی 95% آبادی کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب دنیا میں ان کی تعداد محض 10,000 کے قریب ہی رہ گئی ہے، اور ماہرین کے مطابق اگر احتیاطی تدابیر نہ کی گئی تو اس کیچوے کو دنیا سے معدوم ہونے کے لیے 4 سے 5 سال سے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ نمبر 10، گینڈے۔ دوستو گینڈے جو اپنی عظیم جسامت اور پیشانی پر ابھری ایک سینگ کی بدولت جانی جاتی ہیں، یہ بھی اب خاتمے کے قریب ہے۔ ان کے مختلف نسلوں کا تو پہلے ہی خاتمہ ہو چکا ہے اور جو باقی بچے ہیں وہ بھی اپنی سینگوں کے باعث شکاریوں کے لیے مرغوبی ہدف ثابت ہوتے ہیں۔ گینڈوں کی بے تحاشا شکار کے باعث خدشہ ہے کہ آئندہ چند برسوں کے دوران یہ جانور جنگلات کی بجائے صرف چڑیا گھروں کی حد تک ہی محدود ہو کر رہ جائے گا اور وہاں بھی ان کی نسل زیادہ عرصے تک اپنی بقا کی جدوجہد جاری نہیں رکھ سکے گا۔ نمبر 11، نارتھ پیسیفک رائٹ ویلز۔ دوستو ویل مچھلی کی یہ قسم دنیا میں خطرے سے دوچار جانوروں میں سے ایک ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق ان کی تعداد امریکی پانیوں میں صرف 30 ہی رہ گئی ہے، جبکہ 60 کی دہائی میں یہ تعداد 30,000 تھی۔ تاہم نامعلوم وجوہات یا شکار کی باعث یہ خوبصورت مچھلی جلد ہی محض اپنی تصویروں تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ دوستو ان جانوروں کو بچانے کے لیے کیا تجاویز کرنی چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ والسلام۔